اس ویڈیو کو دیکھیں، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اسے تمام لوگوں تک پہنچائیں اور آپ اپنے کامنٹ سے ہمیں Contact ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم مزید اپنے ویڈیوز 034682075551. میں بہتری پیدا کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شہزاد صدیقی آپ سے مخاطب۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پارٹ 2، جمہوریت کی ناکامی کے اسباب پاکستان میں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں آج تک جمہوریت پنپ نہیں سکی۔ اب ہم اس سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اور ہم ذکر کریں گے کہ پاکستان میں جمہوریت کی ناکامی کے اور کون کون سے اسباب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ ہماری تمام سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے اور کسی نہ کسی حد تک آمریت کا ایک نظام، ایک کلچر ہر سیاسی جماعت میں رائج ہے۔ کہیں پہ موروثیت کو فروغ دیا جاتا ہے اور اہمیت دی جاتی ہے، اور کہیں پر نور نظر کو جو ہے وہ بخشا جاتا ہے۔ جیسے کہ بہت ساری پارٹیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے مفاد کے لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کے مطابق مولڈ ہو سکتے ہیں، جو آپ کی ہاں میں ہاں ملا سکتے ہیں اور جو آپ کو زیادہ سے زیادہ مالی سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ لوگ ٹکٹ حاصل کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ جب کروڑوں روپیہ جو ہے وہ پارٹی فنڈ کے نام پر یا پارٹی کے مختلف لیڈروں کو کھلا پلا کر ٹکٹ حاصل کرتے ہیں اور پھر کروڑوں روپے الیکشن میں لگاتے ہیں، اور پھر ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہمارا 5 سال چلے گا، 4 سال چلے گا، 3 سال چلے گا یا 2 سال۔ تو ان حالات میں کروڑوں روپے لگا کے جو لوگ پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں، جو قومی اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں، لا محالہ سب سے پہلے وہ کروڑوں روپے جو انہوں نے انویسٹ کیا ہوتا ہے ناجائز ذرائع سے کما کے، میرٹ کا جنازہ نکالتے ہوئے سیٹ لے کر، تو سب سے پہلے پھر وہ پیسے کو کلیکٹ کرتے ہیں، ریکور کرتے ہیں، اور یہی کرپشن ہوتی ہے۔ تو جب آپ میرٹ پر اوپر آئیں گے، جب آپ کو ٹکٹ میرٹ پر دیا جائے گا، تو پھر آپ پیسے بھی نہیں لگائیں گے۔ جب آپ پیسے نہیں لگائیں گے تو پھر جو بہت سارے لوگ ہیں وہ پیسے کو کمانا غیر قانونی طریقے سے برا سمجھیں گے۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے۔ اب ایک اور وجہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں مختلف اوقات میں دیکھا گیا ہے، آبزرو کیا گیا ہے، محسوس کیا گیا ہے کہ مختلف قد آور شخصیات نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا اپنے چند دوستوں یا گروپ کے مفادات کے لیے آئین اور قانون کا مذاق اڑایا، دھجیاں اڑائیں، قانون شکنی کی، آئین کو پامال کیا اور نظام حکومت کو کبھی لپیٹا اور کبھی اپنے طریقے سے اس کو ترتیب دے کے قائم کر دیا۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ ملک ایسا ہے ہمارا کہ یہاں پر بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جو کہ اداروں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، اور کچھ شخصیات تو ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو ریاست سے بھی زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم انہی کو ریاست کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی شخصیات کی بے جا دخل اندازی اور آئین کی پامالی کے جو اسٹیپس ہوتے ہیں اس سے بھی جمہوریت کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ پورا کا پورا ریاست کا جو نظام ہے وہ ان شخصیات کی خوشنودی اور منشا کے مطابق چلنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ اتنا خطرناک کام ہے، یہ اتنا خطرناک ایک عنصر ہے ریاست میں کہ جو ریاست کو گھن کی طرح نہیں کھاتا بلکہ دھڑام سے گرا دیتا ہے۔ تو ریاست کو سب سے طاقتور ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ریاست کے اداروں کو سب سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے۔ یعنی میں اس کو اس طریقے سے ترتیب دیتا ہوں کہ ریاست زیادہ اہم اور قابل احترام ہے بنسبت اداروں کے، اور پھر سیکنڈ سٹیپ میں ادارے زیادہ قابل احترام ہیں اور زیادہ طاقتور ہونے چاہیے بنسبت افراد کے۔ اب وہ ادارہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ قانون بنانے والا ادارہ ہو، چاہے وہ قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہو، چاہے وہ قانون پر عمل کروانے والا ادارہ ہو، یا پھر قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزائیں دینے والا ادارہ ہو، تو کوئی بھی ادارہ
جو ہے وہ اپنے اپنے آئین کے جو دائرہ کار ہے اس کے اندر کام کرے اور شخصیات اداروں پر حاوی نہ ہوں۔ اگر شخصیات اداروں پر حاوی ہو جاتی ہیں تو پھر ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ اس کا خمیازہ پورے ادارے کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ عوام کی نظر میں ادارے کی ساکھ متاثر ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بہت ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور جو لوگ اداروں کے ٹاپ لیول پر پہنچتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ عرصہ اس ادارے کی کمان سنبھالیں گے اور اس کے بعد ان کو ریٹائر ہو جانا ہے، لیکن ادارے نے ہمیشہ قائم رہنا ہے اور اس ریاست نے ہمیشہ چلتے رہنا ہے۔ تو میں اپنے ٹینور میں اپنے دورے اس کو ہم کہہ دیں کہ جس سیٹ پر بھی میں بیٹھا ہوا انجوائے کر رہا ہوں، اس سیٹ کا جو ٹینور ہے، جو اس کا دورانیہ ہے، میں اس میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس سے میرے ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچے اور الٹیمیٹلی اس سے ریاست کو نقصان ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک محب الوطنی کا تقاضا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے محب وطن ہونے کی، ملک سے وفادار ہونے کی، آئین کا پاسدار ہونے کی، کہ آپ کسی بھی سیٹ پر بیٹھیں تو آپ ریاست کے مقاصد کو سب سے اوپر رکھیں اور اس کے بعد اپنے ادارے کے مقاصد کو رکھیں، ادارے کے مقاصد جو کہ ریاست کے مقاصد کے تابع ہوں۔ مثال کے طور پہ پارلیمنٹ پورے نظام کی ماں ہوتی ہے، لیکن پارلیمنٹ ریاست سے افضل نہیں ہے۔ ریاست ہوگی تو اس کے اندر پارلیمنٹ ہوگی، خدا نہ کرے اگر ریاست ہی نہیں ہوگی تو وہ پارلیمنٹ کہاں ہوگی؟ تو ریاست پارلیمنٹ سے افضل ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہماری جو افواج پاکستان کا ادارہ ہے وہ بھی اپنی تمام تر انفرادی خصوصیات کے ساتھ ریاست کے تابع ہے، اور یہ ادارہ بھی ریاست کے دفاع کے لیے بنایا گیا اور اس کا کام ریاست کے سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہماری عدلیہ ہے اس کا کام یہ ہے کہ ریاست کے اندر پیدا ہونے والے انتشار، غیر قانونی عوامل، قانون شکنی اور آئین کی پامالی ہونے کی صورت میں جس شخص نے، جس گروہ نے، جن افراد نے یہ قانون توڑا، آئین توڑا یا معاشرے میں افراتفری پھیلائی یا کوئی جرائم کیے، تو ان کو جو ہے وہ بغیر کسی لحاظ کے آئین اور قانون کے مطابق سزائیں دے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہماری بیوروکریسی ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنے سپیریئر کا آرڈر پر امپلیمنٹ کریں، جو آرڈر ان کا آئین اور قانون کے تابع ہو اس آرڈر کو 100% امپلیمنٹ کریں، اور جو آرڈر ان کا آئین اور قانون کے مطابق نہ ہو اس آرڈر کو ماننے سے انکار کر دیں۔ اسی طریقے سے ہماری جو بیوروکریسی ہے اور ہماری جو دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی یہ 100% ذمہ داری ہے کہ وہ عدالتوں کے احکامات پر منوعاً عمل کریں۔ تو اس طریقے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ریاست کا ایک پورا سٹرکچر مضبوط ہوتا ہے اور ریاست ترقی کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 5واں نمبر آتا ہے ریاست کے عوام کا، کہ پھر وہ آئین اور قانون کا احترام کرتے ہوئے ریاست کے تمام اداروں کا احترام کریں اور عدالتی احکامات کی پابندی کریں اور قانون شکنی نہ کریں۔ تو یہ اس طریقے سے ریاست جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے اور لوگوں کو ان کے حقوق ملتے ہیں، ریاست خوشحالی کی طرف بڑھتی ہے، ریاست کی معیشت بہتر ہوتی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنے اپنے دائرے میں کام کرتی ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں ہوتی ہے، اور یوں ریاست گریجولی ترقی پذیر ملک سے نکل کر ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت میں آتا ہے کہ وہ اپنے ریجن میں ایک پاور بنتی ہے ریاست، پھر ریجن کے بعد اپنے کانٹیننٹ میں وہ پاور بنتی ہے، پھر اس کے بعد دنیا میں اس کی جو طاقت ہے اس کا ڈنکا بجتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے ریاست کو چلانے کا۔ ہمارے سامنے بہت ساری ریاستوں کی مثالیں موجود ہیں، امریکہ نے کس طریقے سے ترقی کی ہے، برطانیہ کیسے طاقتور ہوا ہے، فرانس کیسے معاشی انحطاط سے نکل کر ایک ترقی یافتہ ملک بنا ہے، چائنا نے کیسے تمام معاملات پر قابو کیا اور وہ ایک ترقی یافتہ ممالک کی ٹاپ، میرا خیال ہے کہ 2-3 کنٹریز میں چائنا جو ہے اکانومی کے لحاظ سے
طاقتور ترین ملک ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ ملک بہت بڑا ہو, نظام اچھا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں سنگاپور ایک 70 لاکھ کی آبادی کا ایک ملک ہے, ایک 1 سٹی 1 کنٹری سنگاپور. اور سنگاپور آج کہاں کھڑا ہوا ہے؟ سنگاپور کی اکانومی کدھر جا کے سٹینڈ کر رہی ہے؟ سنگاپور کی آبادی تھوڑی ہے, رقبہ تھوڑا ہے, پروونسز نہیں ہیں, ایک ہی چھوٹا سا ایک علاقہ ہے جو کہ کنٹری ہے, لیکن آپ وہاں کی ترقی دیکھیں. اور پھر نہ صرف ترقی دیکھیں بلکہ دنیا کی نظر میں سنگاپور کی آپ رسپیکٹ دیکھیں کہاں ہے, کہ سنگاپور کا جو پاسپورٹ ہے وہ دنیا کے بے شمار ممالک میں ویزا فری کنٹری کہلاتا ہے. اور پاکستان جو کہ 7,96,096 مربع کلومیٹر پر محیط 5 صوبوں پر مشتمل 31 ڈویژن کا یہ, جس کے 146 ڈسٹرکٹ ہیں اس ملک کے, اس کی آبادی 23 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. اور اس کی فوج پاکستان کی دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ایک فوج مانی جاتی ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستانی پاسپورٹ کہاں ایکسٹینڈ کرتا ہے؟ پاکستان کا جو نظام عدل ہے, سب سے زیادہ پرابلم وہاں پر ہے کہ ہم دنیا میں عدل مہیا کرنے والی ریاستوں میں بہت پیچھے لائن میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ ایک اسلامی کنٹری کے لیے بہت ہی شرم کا مقام ہے, کیونکہ حضرت علی کا قول ہے کہ ریاستیں کفر پہ قائم رہ سکتی ہیں لیکن ظلم پہ قائم نہیں رہ سکتی. تو سب سے پہلے ہماری عدلیہ کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا, اور ریاست کے لوگوں سے ناانصافی کوئی بھی کرے, میں اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہوں تو بھی میری باز پرس ہونی چاہیے, کوئی اور شخص اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے تو بھی باز پرس ہونی چاہیے. تو پھر اس ملک میں جمہوریت پنپے گی, ملک پروان چڑھے گا اور ترقی ہوگی اور لوگ خوشحال ہوں گے. مجھے امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو سنیں گے اور اس پر غور کریں گے. اللہ کے واسطے ان چیزوں پہ غور کریں. یہ ریاست ہماری ہے, یہ ادارے ہمارے ہیں, یہ نظام ہم نے بنانا ہے, کوئی باہر سے نہیں آئے گا, کوئی فرشتے آ کے اس نظام کو صحیح نہیں کریں گے, یہ آپ نے اور ہم نے صحیح کرنا ہے. جتنی بھی اس میں خامیاں ہیں ہم گریجولی ان خامیوں کو دور کریں اور خوبیوں کی طرف چلے جائیں, تو ریاست میں جمہوریت پروان چڑھے گی اور ہماری اگلی نسل خوشحالی کی طرف جائے گی. اس ویڈیو کو سنیں, سمجھیں, اس پر کامنٹس کریں, اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ, تمام لوگوں کے ساتھ لنک کر کے شیئر کریں, اور ہمیں سبسکرائب کر کے آپ ہمیں اپنے کامنٹ سے آگاہ کریں. بہت شکریہ.